ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت صحت کا ہے. صحت کا مسئلہ تو ہمیشہ سے بڑا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ مغربی نظام آنے سے پہلے، کیپٹلزم آنے سے پہلے دنیا میں ہر جگہ ہمیشہ علاج یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی. حیدرآباد میں آئے ہوئے مجھے 40 سال کے آس پاس ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں شروع میں یہاں آیا ہوں کہ کوئی آدمی اگر بہت زیادہ بیمار ہوتا تو یہ ہوتا تھا بھائی عثمانیہ ہاسپٹل چلے، اور واقعی علاج ہوتا بھی تھا. اب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی پہنچنا ہو تو وہ عثمانیہ ہاسپٹل چلا جائے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں حکومت چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس آئے. ہندوستان میں یہ اس وقت سے بڑھ گیا، راجیو گاندھی کے اخیر دور سے، جب رشین نظام سے ہندوستان نے پوری طرح اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دولت کا پھیلاؤ نہ ہو بلکہ دولت کا ارتکاز ہو، چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو جائے. اگر 1 کروڑ روپے 100 آدمی کے پاس تقسیم ہو کر رہے تو گورنمنٹ کو 1 پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں ملے گا، اور 1 آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے جمع ہو جائے تو گورنمنٹ کو ڈھیر سارا ٹیکس مل جائے گا. تو اس لیے اس نظام میں کارپوریٹ سیکٹر کو بڑھایا جاتا ہے. اب اس وقت ہمارے ہاں تعلیم اور صحت جو سب سے 2 بڑی بنیادی ضرورت ہے، عملاً اس کو کارپوریٹ سیکٹر کے تحت کر دیا گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے. گورنمنٹ نے اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے گویا بہت اچھا کام کیا ہو، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے تعلیم کے پرائیویٹیشن کو اس میں آسان کر دیا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. تعلیم کا جتنا پرائیویٹیشن ہوگا تعلیم اتنی ہی زیادہ مہنگی ہوتی جائے گی اور غریبوں کی رسائی سے باہر ہو جائے گی. تو اس وقت منظم طور پر علاج کو مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ کوئی سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی چیز نہیں ہے. قصداً دوائیں مہنگی کی جا رہی ہیں، قصداً مریضوں کو ضرورت نہ ہو مگر سرجری کی جا رہی ہے. تو اور ضرورتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو آپ کمی بیشی کے ساتھ برداشت کر لیں گے. اچھا کھانا نہیں ہوگا، معمولی کھانا کھا لیں گے. 3 وقت کے کھانے کی طاقت نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا کھا لیں گے، اس سے بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن علاج تو ایسی چیز ہے نہیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہو. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیکل انشورنس کی. عام انشورنس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میڈیکل انشورنس. انشورنس کی وہ قسمیں کہ جس میں مال کا تبادلہ مال سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے. یعنی پیسوں کا تبادلہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، سروس سے ہوتا ہے یا کسی شے سے ہوتا ہے. اس میں ربا تو نہیں پایا جاتا ہے. سود کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جنس سے اس کا تبادلہ، سونے کا سونے سے ہو، روپے کا روپے سے ہو. تو ہیلتھ انشورنس میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو سروس فراہم کرتی ہے، میڈیسن فراہم کرتی ہے، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی خدمات فراہم کرتی ہے. اس میں تو ربا کی شرط ہے نہیں. اور ایک پہلو قمار کا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں قمار کی جہت بہت خفیف ہے. اسی لیے ہمارے بعض اکابر علماء جیسے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہیلتھ انشورنس کو جائز قرار دیتے تھے. یہ تو شرعی پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو اس کا ضرورت کا ہے. اسلامک فقہ اکیڈمی کی بھی تجویز موجود ہے، اور ابھی پچھلے سال ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء نے بھی فیصلہ کیا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے، یہاں چونکہ علماء اچھے خاصی تعداد میں ہیں،
مدارس کی انتظامیہ اور مساجد کی انتظامیہ کو اپنے عملہ کا ہیلتھ انشورنس، پورا فیملی انشورنس ان کا، اس کو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اس وقت، ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہت معزز علماء جن کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو مسجد میں رومال بچھا کر بیچارے اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہمارے ریاض صاحب نے مجھ سے کچھ کہا نہیں کہنے کو، لیکن میرے دل میں خود یہ بات آ رہی ہے، یہ اس اسکیم کو شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شریعت سے قریب تر کیا جائے۔ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انشورنس کے دوسرے قسموں کی بات نہیں کر رہے، انشورنس کی وہ قسم جس میں آپ کو پیسہ واپس نہیں ملتا ہے، سروس واپس ملتی ہے۔ تو یہ آج کے حالات میں یہ دونوں موضوع بہت اہم ہیں۔